السلام علیکم ہیلو فرینڈس، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، ویلکم ہے دوستوں۔ آپ سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ چینل پر پہلی بار وزٹ کیا آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی سوالات ہیں، یہ سارے سوالات آپ کے ریئل ایگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں۔ یو پی ایل ٹی گریڈ اردو کی تیاری کر رہے ہوں یا پھر آپ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 اردو کی تیاری کر رہے ہوں، سبھی کے لیے یہ کلاس، یہ سوالات سارے مفید ہیں، تو آپ لوگ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، آپ لوگ سوال نمبر ڈالیے گا، اس کے بعد جواب دیجیے گا تاکہ پتہ لگے کس کے جواب صحیح آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے آج کا، ولی دکنی نے اپنے کلام میں کس شاعر کا ذکر کیا ہے؟ سید ابو المعالی، فراقی، فقیر اللہ آزاد، سعد اللہ گلشن؟ بتائیے۔ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 والے بھی دیکھیں، سبھی سوالات آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بھائی ہم نے کلاس یو پی ایل ٹی گریڈ والوں کے لیے ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، یہ اردو ادب سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، سبھی جگہ کام آئیں گے۔ دیکھیے، ولی دکنی نے اپنے کلام میں جس شاعر کا ذکر کیا ہے اس کا نام ہے فقیر اللہ آزاد۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ فقیر اللہ آزاد کا انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے علاوہ سید ابو المعالی، فراقی، سعد اللہ گلشن، یہ چاروں نام آپ کو یاد رکھنے، ولی دکنی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو فقیر اللہ آزاد کا تو انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، فراقی سے ادبی چشمک تھی، فراقی سے ادبی چشمک تھی، کن کی؟ ولی دکنی کی۔ تو ادبی چشمک تھی فراقی سے، اور فقیر اللہ آزاد کا مطلب یہ ہم اثر شاعر تھا ان کا۔ اگر یہ پوچھا جائے ولی دکنی کا ہم اثر شاعر کون تھا تو یہ فراقی تھا۔ فقیر اللہ آزاد کا ولی نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ اور سعد اللہ گلشن، تو سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو 2 مشورے دیے تھے، 2 مشورے۔ ولی دکنی سن 1700 میں اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ دہلی آئے تھے۔ اگر یہ سوال بنے گا کہ ولی دکنی کس کے ساتھ دہلی آئے تھے تو سید ابو المعالی، اپنے جگری یار سید ابو المعالی کے ساتھ انہوں نے دہلی کا سفر کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ سن 1700 میں۔ آپ کو یہ سال یاد رکھنا ہے، سن 1700 میں ولی دکنی دہلی آئے تھے سید ابو المعالی کے ساتھ، اور دہلی میں انہوں نے سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی۔ سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو 2 مشورے دیے تھے۔ ولی دکنی کا اصل نام ہے ولی محمد، اور یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے 1668 میں، 1668 میں پیدا ہوئے تھے اورنگ آباد میں، اور وفات میں جو ہے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی تھی 1707 میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی تھی 1720 میں۔ آپ کو دونوں یاد رکھنا ہے، NCERT میں 1707 دیا ہوا ہے، پیدائش 1668 ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ولی دکنی 1668 میں پیدا ہوئے، یہ کنفرم ہے۔ وفات میں اختلاف ہے، 1707 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، 1720 بھی کہتے ہیں، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے۔ اگلا سوال، جی سبھی کو السلام علیکم۔ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کو، اور کمنٹ ضرور کریے، سارے حضرات کمنٹ کریے۔ صبح صادق کس کا مشہور قصیدہ ہے؟ ذوق، سودا، غالب، مومن؟ بتائیے۔ صبح صادق کے نام سے کس نے قصیدہ لکھا ہے؟ یہ قصیدہ تھا کن کا؟ یہ تھا مرزا محمد رفیع سودا کا۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب سودا کے بارے میں آپ لوگ کیا کیا جانتے ہیں بس کمنٹ میں بتاتے رہیے ساری چیزیں۔ تو ان کا مرزا محمد رفیع سودا کا ایک اور قصیدہ ہے تضحیک روزگار، تضحیک روزگار۔ آپ لوگ کمنٹ کریے، 1 نمبر پہ تضحیک روزگار، دوسرے نمبر پہ کمنٹ کریے باب الجنت۔ کیا ہے؟ باب الجنت، یہ ان کا جو قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے قصیدہ کون سا ہے؟ کوہ پیکر، کوہ پیکر، یہ قصیدہ بھی ہے مرزا محمد رفیع سودا کا۔ تو تضحیک روزگار، صبح صادق، باب الجنت، کوہ پیکر، یہ 4 قصیدے آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے مرزا محمد رفیع سودا کے۔ سودا صاحب یہ پیدا ہوئے تھے سن 1712 میں۔ کب؟ 1700، مرزا محمد رفیع سودا 1712 میں پیدا ہوئے تھے یہ، اور 1781 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ پیدا ہوئے تھے یہ دہلی میں، مرزا محمد رفیع سودا، اور ان کی وفات ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ مرزا محمد رفیع سودا دہلی میں پیدا ہوئے 1712 میں، 1781 میں لکھنؤ میں وفات ہوئی تھی۔ مرزا محمد رفیع سودا دہلی سے ہجرت کر کے پہلے گئے تھے فیض آباد، فیض آباد یہ گئے تھے شجاع الدولہ کے زمانے میں۔
مرزا محمد رفیع سودا دہلی سے جب ہجرت کر کے گئے تھے پہلی بار تو یہ فیض آباد گئے تھے شجاع الدولہ کے دربار میں، اور شجاع الدولہ نے ان کو 200 روپے ماہانہ وظیفہ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر فیض آباد سے یہ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آ گئے، اور لکھنؤ میں آصف الدولہ نے بھی ان کو 200 روپے دیا، مطلب ان کو شجاع الدولہ بھی 200 روپے ماہانہ وظیفہ دیتے تھے اور آصف الدولہ بھی۔ پہلے یہ فیض آباد گئے شجاع الدولہ کے دربار میں، پھر فیض آباد سے ہجرت کر کے لکھنؤ آ گئے آصف الدولہ کے دربار میں۔ یہ دونوں فرق آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، کس کا قول ہے؟ امداد، امام اثر، عبدالسلام ندوی، مصحفی، سید احتشام حسین، بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے عبدالسلام ندوی کا، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، سرخیل عبدالسلام ندوی نے کہا تھا۔ اور امداد امام اثر نے کیا کہا تھا؟ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ کمنٹ کریے، امداد امام اثر کا یہ قول ہے، بار بار پوچھا گیا ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امداد امام اثر نے۔ سید احتشام حسین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلتی تھی۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ سید احتشام حسین کا ہے۔ ان تینوں کے اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی، ان کی ڈیٹ آف پیدائش کا سال بتائیے آپ لوگ۔ یہ پیدا ہوئے تھے امروہہ میں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی صاحب یہ امروہہ میں پیدا ہوئے تھے، اور مصحفی کے آپ کو 3 تذکرے یاد رکھنے ہیں: عقد ثریہ، عقد ثریہ، دوسرا ہے ریاض الفصحا، ریاض الفصحا، تیسرا ہے تذکرہ ہندی۔ یہ 3 تذکرے آپ کو مصحفی کے یاد رکھنے ہیں۔ مصحفی کی مثنوی ہے بحر المحبت، بحر المحبت کے نام سے شیخ غلام حمدانی مصحفی نے مثنوی لکھی ہے۔ مصحفی کی پیدائش کا سال اور وفات کا سال آپ لوگ کمنٹ کریے۔ اگلا سوال، غالب کس جرم میں جیل گئے تھے؟ شطرنج کھیلنے، قمار بازی، شراب پینے، چوری کرنے کے جرم میں، بتائیے۔ غالب صاحب، پہلے تو آپ یہ جان لیجئے غالب صاحب 2 بار جیل گئے تھے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ ان کو 2 بار جیل جانا پڑا تھا۔ پہلی بار یہ جیل گئے تھے 1841 میں، سال یاد کر لیجئے آپ لوگ، سال پوچھ سکتا ہے۔ دوسری بار گئے تھے یہ لوگ 1847 میں۔ تو پہلی بار یہ 1841 میں گئے تھے، تب ان کو جرمانہ لگانا تھا، 100 روپے جرمانہ لگا تھا، 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ کی قید۔ کتنے؟ 4 ماہ کی قید۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، ڈیپلی سوال آئے گا تو یہی سب آئے گا کہ مرزا غالب صاحب 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی بار 1841 میں، جرمانہ لگا تھا 100 روپیہ، 4 ماہ کی قید۔ دوسری بار گئے تھے 1847 میں، اس میں جرمانہ لگا تھا ان کو 200 روپیہ اور 6 ماہ قید، 6 ماہ کی قید ہوئی تھی مرزا غالب کو۔ کس جرم میں گئے تھے یہ قمار بازی، جوا کھیلنے کے جرم میں، جوا کھیلنے بھی ہو سکتا ہے، قمار بازی کو جوا بھی بولتے ہیں۔ تو غالب صاحب 2 بار جیل گئے جوا کھیلنے کے جرم میں، یعنی قمار بازی کے جرم میں۔ 1841 میں گئے پہلی بار، پھر 1847 میں گئے۔ 1841 میں 100 روپے جرمانہ لگا، 4 ماہ کی قید۔ یہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ مرزا غالب کتنی بار جیل گئے، اور پہلی بار جیل گئے تو کتنی ماہ کی قید ہوئی تھی؟ تو 4 ماہ کی۔ دوسری بار جیل گئے تو کتنی ماہ کی قید ہوئی تھی؟ 6 ماہ کی۔ تو جو ایگزامنر ہے وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، آپ کو ہر طرح سے تیار رہنا ہے۔ اور صرف آپ دیکھیے میں نے سوال کیا بنایا ہے کہ کس جرم میں جیل گئے تھے، ایک سوال ہو گیا۔ اس کے اندر کئی سارے سوالات ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ غور سے لیکچر کو سن رہے ہیں اور آپ اس کو ذہن میں بٹھا رہے ہیں تو۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 15 اپریل 1936، 15 جون 1936، 20 اگست 1936، 20 فروری 1936۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس بتائیے۔ 1936 سب کو یاد ہے، ڈیٹ پوچھ لے گا تب کیا کریں گے آپ، اس لیے میں نے یہ والا سوال لایا ہے، تو یاد رکھ لیجئے ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی۔ دیکھیے کس کا صحیح آ رہا ہے، آپشن نمبر اے 15 اپریل 1936 میں لکھنؤ کے اندر۔ کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی یہ کل ہند کانفرنس، اور اس کے صدارت کس نے کی تھی؟ تو منشی پریم چند صاحب، منشی پریم چند صاحب اس کے صدر تھے۔ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے
کہ ترقی پسند تحریک کی کل آٹھ کل ہند کانفرنس ہوئی. کتنی؟ کل 8 کل ہند کانفرنس، جس میں پہلی لکھنؤ میں ہوئی تھی اور آخری ہوئی تھی حیدرآباد میں. آپ کو پہلا یاد رکھنا ہے لکھنؤ میں ہوا تھا 1936 میں، اور آخری ہوا تھا 1956 میں حیدرآباد میں. یہ دو چیز. تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے آپ کو کہ 2 کانفرنس منعقد ہوئی تھی لکھنؤ میں، دو ہوئی تھی دہلی میں، 2 اور 2 ہوئی تھی حیدرآباد میں. ٹھیک ہے، مطلب 2 دہلی، 2 لکھنؤ، 2 حیدرآباد، 6 ہو گئی. ایک کانفرنس منعقد تو کولکاتہ میں، ایک ممبئی میں. تو آپ کو یہ کل ہند ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس کا 8 یاد رکھنا ہے، جس میں پہلا لکھنؤ میں 1936 میں، آخری والا حیدرآباد میں 1956 میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ 2 کل ہند کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی، 2 ہوئی تھی حیدرآباد میں، 2 لکھنؤ میں، ایک کلکتہ میں، ایک ممبئی میں. اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے. اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ رابندر ناتھ ٹیگور، ملک راج آنند، حسرت موہانی، کرشن چندر. بتائیے، ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ہوئی کہاں تھی یہ؟ تو یہ ہوئی تھی کہاں پر؟ کولکاتہ میں. آپ لوگ کولکاتہ بتا رہے ہیں جی. اور اس کی صدارت کی تھی کس نے؟ اس کی صدارت کی تھی ملک راج آنند نے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کی تھی ملک راج آنند نے. یہ کلیئر ہو گیا. اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دوسری کل ہند کانفرنس میں جو کلکتہ میں ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور بنگال کے تھے، تو رابندر ناتھ ٹیگور کو بلایا گیا تھا افتتاح کرنے کے لیے. سوال بن سکتا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کو کون سی کل ہند کانفرنس کے لیے افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا؟ تو دوسری کل ہند کانفرنس کے لیے. لیکن یہ آئے نہیں تھے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ بیمار تھے اس وقت، تو یہ آ نہیں پائے تھے. یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دوسری کل ہند کانفرنس ترقی پسند تحریک کی جو کولکاتہ میں منعقد ہوئی تھی، رابندر ناتھ ٹیگور کو دعوت دیا گیا تھا افتتاح کرنے کے لیے، لیکن وہ آ نہیں پائے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے. صدارت کی تھی ملک راج آنند نے. یہ چیز آپ جان گئے. کرشن چندر نے بھی صدارت کی تھی. کس کی؟ 7ویں کل ہند کانفرنس کی. 7ویں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کرشن چندر نے ترقی پسند تحریک کی کس کانفرنس کی صدارت کی تھی، تو 7ویں کل ہند کانفرنس کی، جو دہلی میں ہوئی تھی. آپ کو یاد رکھنا ہے 7ویں کل ہند کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی، صدارت کی تھی کرشن چندر نے. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا سوال، ساحر کا شعری مجموعہ تلخیاں کی اشاعت کب عمل میں آئی؟ 1944، 1941، 1945، 1947. بتائیے. ساحر لدھیانوی. تو ساحر لدھیانوی کا اصل نام تھا عبد الحی. کیا نام تھا؟ عبد الحی نام تھا ساحر لدھیانوی کا اصل نام. پیدا ہوئے تھے یہ 1921 میں لدھیانہ میں، اور 1980 میں ان کی وفات ہوئی تھی ممبئی میں. اور ان کا پہلا شعری مجموعہ تلخیاں، اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1944 میں. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ان کا دوسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آؤ کہ کوئی خواب بنے. آؤ کہ کوئی خواب بنے، یہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے. اور اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1971 میں. 1971 میں اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی. 1971 سے آپ کو یاد رکھنا ہے ساحر لدھیانوی کو پدم شری بھی ملا تھا 1971 میں. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ساحر لدھیانوی کو پدم شری کب دیا گیا تھا؟ تو 1971 میں ساحر لدھیانوی کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. یہ دو چیز آپ یاد رکھیں ساحر لدھیانوی کے بارے میں. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ساحر لدھیانوی یہ بالی ووڈ سے جڑے ہوئے تھے، نغمہ لکھتے تھے. اگلا سوال، ساحر کی نظم گریز کیسی نظم ہے؟ آزاد نظم، پابند نظم، نظم معرہ، نثری نظم. بتائیے. ساحر لدھیانوی کی نظم ہے گریز. یہ کیسی نظم ہے؟ آپ لوگ نظم کی کس میں پڑھے ہوں گے نا، ایک آزاد نظم ہوتی ہے، پابند نظم، نظم معرہ، نثری نظم. تو یہ گریز جو ہے کس قسم کی نظم ہے، یہ پوچھا جا رہا آپ سے. بتائیے. تو دیکھیے آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ پابند نظم سن لیجئے. جس نظم میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے وہ پابند نظم کہلاتی ہے. نام ہی وہی ہے کہ جس نظم کے اندر قافیہ اسی طرح سے ردیف
اور بحر جس میں ان تینوں کی پابندی کی جاتی ہے اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی پابندی نہیں کی جاتی ہے اس کو آزاد نظم، سیدھا الٹا۔ نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ تو نظم معرہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی مگر بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ جس نظم میں قافیہ کی، ردیف کی، بحر کی مقررہ اوزان کی پابندی ہو وہ پابند نظم ہے۔ اس کا الٹا جس میں کسی کی پابندی نہ ہو اس کو آزاد نظم بولتے ہیں۔ نظم معرہ اس نظم کو بولتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ دوسرے الفاظوں میں بولیے کہ بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ بولتے ہیں۔ بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ بولا جاتا، مطلب جس نظم کے اندر قافیے کی پابندی نہ ہو اگر بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور نظم معرہ جو ہے اردو میں انگریزی ادب سے آئی ہے۔ کس میں؟ انگریزی ادب سے۔ نظم معرہ انگریزی ادب سے آئی ہے اردو میں۔ اور نظم معرہ کا جو نظم معرہ کہا گیا ایسی نظم کو اس نے مولوی عبدالحق نے اور عبدالحلیم شرر نے، ان دونوں نے نظم معرہ کو عام کیا تھا۔ اگلا سوال، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کس کا شعر ہے؟ جگر مراد آبادی، میر تقی میر، داغ دہلوی، مرزا غالب، بتائیے یہ شعر کس کا ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ تو دیکھیے یہ شعر جو ہے یہ شعر ہے داغ دہلوی کا۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ داغ دہلوی یہ پیدا ہوئے تھے 1831 میں، دہلی میں پیدا ہوئے تھے یہ، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1905 میں۔ کہاں پر؟ حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کن کی؟ داغ دہلوی کی۔ پیدا ہوئے تھے 1831 میں۔ 1905 سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ داغ دہلوی جو تھے یہ علامہ اقبال کے استاد تھے، اور علامہ اقبال 1905 میں گئے تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون انگلستان۔ تو اس سے آپ کو ان کے وفات کا سال یاد رہے گا، داغ دہلوی کا 1905 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ داغ دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ نواب مرزا نام تھا ان کا۔ داغ دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ نواب مرزا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اور داغ دہلوی کا جو ہے نا ان کے 4 دیوان ہیں۔ داغ دہلوی کے 4 دیوان آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے گلزار داغ، کیا نام ہے؟ ایک کا نام ہے گلزار داغ، ایک کا نام ہے آفتاب داغ، سب میں داغ لگا ہوا ہے۔ تیسرے کا نام ہے مہتاب داغ، اور چوتھے کا کیا نام ہے؟ تو چوتھے کا نام ہے یادگار داغ۔ یادگار داغ، یہ 4 دیوان ہیں داغ دہلوی کے، سب میں داغ ہے۔ پہلے نمبر پہ کبھی ترتیب پوچھ لے تو آپ کو یاد رکھنا، پہلے گلزار ہے، پھر آفتاب ہے، پھر مہتاب ہے۔ پہلے سورج پھر چاند، آپ جانتے ہیں آفتاب کے معنی سورج، مہتاب کے معنی چاند کے آتے ہیں۔ تو پہلے گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، پھر یادگار داغ، یہ 4 دیوان ہیں ان کے داغ دہلوی کے۔ جگر مراد آبادی کی 3 شعری مجموعے کون کون سے؟ کمنٹ کریے تو آپ لوگ۔ 1890 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1960 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ جگر مراد آبادی کے ان کے 3 شعری مجموعے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں جو غلط ہے اس کو نشان زد کیجیے۔ عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مرزا ہادی رسوا 1931 میں حیدرآباد میں وفات۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عبدالحلیم شرر 1926 میں حیدرآباد میں وفات ہوئی۔ پہلے سمجھیے جو غلط ہے اس کو نشان زد کرنا ہے، جلد بازی نہیں، دھیان سے پڑھیے۔ اس کے بعد آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، ابھی تک لائک نہیں کیا، اور شیئر کر دیجیے اپنے دوستوں کو۔ جو غلط ہے اس کو نشان زد کرنا۔ دیکھیے تو کون سا غلط ہے؟ دیکھیے عبدالحلیم شرر یہ 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، یہ بالکل صحیح ہے۔ مرزا ہادی رسوا تو ان کی وفات 1931 میں ہوئی تھی حیدرآباد میں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، تو پنڈت رتن ناتھ سرشار یہ 1840 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یہ بھی صحیح ہے۔ عبدالحلیم شرر یہ 1926 میں ان کی وفات حیدرآباد میں نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ تو کیا سمجھے؟ سوال کے اکارڈنگ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ جو غلط پوچھا جا رہا نا، عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، 1926 میں لکھنؤ میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ مرزا ہادی رسوا، تو مرزا ہادی رسوا جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے
کب یہ پیدا ہوئے تھے 1857-58 میں لکھنؤ کے اندر، لیکن ان کی وفات ہوئی تھی 1931 میں۔ رسوا کب پیدا ہوئے تھے؟ 1857 یا 58 میں لکھنؤ میں، وفات ان کی ہوئی تھی حیدرآباد میں 1931 میں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ کہاں پر؟ ان کی وفات ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ کب؟ 1902 یا 3۔ تو ان چاروں سے کلیئر ہو گیا آپ کو، دوبارہ سن لیجیے گا دھیان سے جو میں نے بولا ہے کہ آپشن نمبر ڈی رائٹ ہے سوال کے اکارڈنگ، اور جو میں نے بتایا وہ سب کو آپ یاد کر لیجیے۔ کنفیوژن ہوتا ہے ان چاروں کے نام میں، چاروں کا زمانہ ایک ہے اور سب کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ ان چاروں کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی تھی لیکن وفات الگ الگ جگہ پہ ہوئی ہے۔ اگلا سوال، کون سا کردار ناول فردوس بری کا نہیں ہے؟ حسن آرا، حسین، زمرد، شیخ علی وجودی۔ فردوس بری کا کردار نہیں ہے کون سا؟ تو دیکھیے ناول فردوس بری، یہ آپ جانتے ہیں کہ عبد الحلیم شرر کی ناول ہے ناول فردوس بری، اتنا جانتے ہیں آپ لوگ۔ اور ناول فردوس بری کا کردار کون کون سا ہے؟ اس کا کردار ہے حسین، زمرد، شیخ علی وجودی، بلغان خاتون۔ کون سی؟ بلغان خاتون۔ یہ کردار ہے کس کا؟ ناول فردوس بری کا۔ اسی طرح ایک کردار ہے حسن بن صباح۔ یہ پانچوں کردار آپ کو یاد رکھنے ناول فردوس بری کے۔ سوال کے اکارڈنگ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ حسن آرا، یہ فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ حسن آرا جو ہے یہ فسانہ آزاد، فسانہ آزاد جو پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ناول ہے اس کا کردار ہے یہ حسن آرا۔ یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، ناول فردوس بری میں حسین کس شہر کا رہنے والا ہے؟ کنچن پٹن، ملک ختن، شہر عامل، شہر بدنصیب، بتائیے۔ ناول فردوس بری میں جو حسین ہیرو ہے وہ کس شہر کا رہنے والا ہے؟ تو دیکھیے ناول فردوس بری اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1899 میں، اور یہ عبد الحلیم شرر کی تاریخی ناول ہے، اور اس کا موضوع ہے فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی۔ یہ سوال بنا کئی بار کہ ناول فردوس بری کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی۔ یہ ناول فردوس بری کا موضوع ہے، اور اس کی اشاعت 1899 میں عمل میں آئی تھی۔ 1899 میں ہی آئی تھی کون سی اشاعت؟ مرزا ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا۔ یہ دونوں ناول 1899 میں شائع ہوئی تھی۔ اور جو حسین ہے یہ شہر عامل کا رہنے والا، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ جو شہر عامل ہے اس ناول کے اندر وہیں کا رہنے والا یہ حسین جو ہیرو ہے۔ آپ کو بتانا ہے کنچن پٹن شہر کس ناول، کس داستان یا کس مصنوی میں کنچن پٹن کا نام ہے۔ اسی طرح سے ملک ختن کا ذکر کس ناول، کس کون سا داستان یا کون سی مصنوی میں ہے۔ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے کنچن پٹن کے بارے میں، ملک ختن کے بارے میں۔ اگلا سوال، فوجی کس ناول کا معروف کردار ہے؟ امراؤ جان ادا، آگ کا دریا، فسانہ آزاد، خدا کی بستی، بتائیے۔ 13 نمبر کا جواب دیجئے۔ فوجی کس ناول کا معروف کردار ہے؟ تو دیکھیے فوجی جس ناول کا معروف کردار ہے وہ ناول ہے فسانہ آزاد۔ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ فسانہ آزاد میں 3 کردار آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ ایک ہے جو آزاد جو ہے یہ ہیرو ہے، اور حسن آرا، تو حسن آرا جو ہے یہ ہیروئن ہے ناول کی، اور فوجی جو ہے ایک بہت ہی متحرک کردار ہے ناول فسانہ آزاد کا۔ تو یہ تینوں کردار آپ کو یاد رکھنے، یہ تینوں کردار کس کے ہیں؟ ناول فسانہ آزاد کے ہیں، اور یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ناول ہے فسانہ آزاد، اور یہ 1880 میں، کب؟ 1880 میں فسانہ آزاد کی اشاعت عمل میں آئی تھی۔ 1880 سے پہلے یہ ناول کس رسالے میں قسط وار شائع ہوئی تھی؟ اس رسالے کا نام آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے۔ فسانہ آزاد 1880 میں کتابی صورت میں شائع ہونے سے پہلے کس رسالے میں اور کس سال میں شائع ہوئی تھی وہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ آگ کا دریا یہ قرۃ العین حیدر کی ناول ہے۔ خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کی ناول ہے۔ امراؤ جان ادا یہ ناول ہے مرزا ہادی رسوا کی۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی مصنوی میراجی شمس العشاق کی نہیں ہے؟ خوش نامہ،
खुशनग, शहादत तहकीक, चंद्र बदन व महयार। इसमें से आपको बताना मीराजी शमसुल उश्शाक की कौन सी मसनवी नहीं है, ये बताइए आप। तो देखिए 13 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र बदन व महयार ये मुकीमी की मसनवी है। किनकी? मुकीमी की। ये मसनवी है मुकीमी की, चंद्र बदन व महयार। खुशनामा, खुशनग्ज, शहादत तहकीक, ये तीनों मसनवी है मीराजी शमसुल उश्शाक साहब की। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मीराजी शमसुल उश्शाक, इनकी पैदाइश हुई थी 1407 में। कब पैदाइश हुई थी इनकी? 1407 में। और इनकी वफात हुई थी 1496 में। मीराजी शमसुल उश्शाक की वफात हुई थी 1496 में। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, अगर पूछा जाए कि मीराजी शमसुल उश्शाक किस दौर के शायर थे, आदिल शाही दौर के, कुतुब शाही दौर के, बहमनी दौर के, तो आपको टिक लगाना है ये बहमनी दौर के शायर थे। कैसे? ये देखिए, बहमनी दौर की शुरुआत हुई थी 1347 से 1495 तक, ये बहमनी दौर है। 1347 से 1495 तक ये बहमनी दौर है। फिर 1495 के बाद आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर और जो भी निजाम शाही दौर का वजूद आया था 1495 के बाद। 1496 मीराजी की वफात हो चुकी थी। तो ये जो 1400 वाला जमाना है, मतलब 1500 जो ईस्वी है, ये बहमनी दौर का है। और ये पूछा जाता है ना कौन से, जैसे बोला जाता है कि कौन सी सदी के जो गालिब है, कौन से सदी के शायर हैं, तो बोला जाता है भाई 18वीं 19वीं सदी के शायर हैं। मीर तकी मीर कौन सी सदी के शायर हैं, तो 18वीं सदी के शायर हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल कौन सी सदी के शायर हैं, तो अल्लामा इकबाल जो है ये जो अपना वो वाला सदी चला था, ये तो हालांकि पैदा हुए थे 1877 में। इनमें तो इतना कंफर्म नहीं होता, लेकिन गालिब के बारे में कहा जाता 19वीं सदी के शायर, मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता 18वीं सदी के शायर। वैसे अगर पूछ लिया जाए मीराजी शमसुल उश्शाक किस सदी के शायर थे, तो 15वीं सदी के शायर थे। और 15वीं सदी जो है ये बहमनी दौर था। तो ये आपको जहन में रखना है, इनके वफात का साल और पैदाइश का साल 1407 1496, ये चीज आप जहन में रखिए। अगला सवाल, सब सिफात किसका रिसाला था? अशरफ बयावानी, मुकीमी, मीराजी शमसुल उश्शाक, रुस्तमी, बताइए। ये है शमसुल उश्शाक साहब, काफ लगा लीजिए। 15 नंबर का जवाब दीजिए। सब सफात किसका रिसाला था? तो ये था किनका? मीराजी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रुस्तमी से आपको याद रखना है इनकी एक मसनवी है खावरनामा, जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है और उर्दू की सबसे बड़ी मसनवी मानी जाती है। अशरफ बयाबानी, तो अशरफ बयाबानी की मसनवी आपको याद रखनी है वाहिद बारी। एक है इनकी लाजिमुल मुब्तदी और एक है इनकी नौसरहार। क्या? नौसरहार। तो देखिए नौसरहार भी अशरफ बयाबानी की मसनवी है, वाहिद बारी भी, लाजिम मुब्तदी भी। लेकिन नौसरहार का जो मौजू है ना, ये करबला है। इसका मौजू करबला, इसलिए इसको मरसिया कहा जाता है। अशरफ बयाबानी की जो मसनवी है नौसरहार, इसका मौजू करबला है, तो इसलिए इसको जो है मरसिया भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिए, अशरफ बयाबानी की ही मसनवी है, वाहिद बारी भी है, लाजिमुल मुब्तदी भी है और नौसरहार भी है। नौसरहार का मौजू करबला है, इस वजह से इसको कहा जाता है मरसिया। अगला सवाल, मंदरजा झेल में जो दुरुस्त है निशान जद कीजिए। तराइले फ्रांसीसी सिन्फ़े सुखन है और उसमें 7 मिसरे होते हैं। आइको जापानी सिन्फ़े सुखन है और इसमें 8 मिसरे होते हैं। आइको के तमाम मिसरों के जुमला अरकान 17 होते हैं। तराइले का पहला, तीसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। 16 का जवाब दीजिए, देखिए किसका सही हो पाता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, इस तरह के सवाल आपको पढ़ना है, यहाँ जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद आपको कमेंट करना है। पहले पढ़िए, देखिए तराइले ये फ्रांसीसी सिन्फ़े सुखन है, ये बात जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो है 7 मिसरे नहीं, इसके अंदर होते हैं 8 मिसरे। ये गलत हो गया। हाइको जापानी सिन्फ़े सुखन है और इसमें 8 मिसरे नहीं होते। इसमें जापानी सिन्फ़े सुखन में
اس میں 8 مصرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں ہوتے ہیں 3، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ حالانکہ یہ جاپانی صنف سخن ہے ہائکو، ترائل فرانسیسی صنف سخن ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے، ترائل فرانسیسی صنف سخن ہے، لیکن 8 مصرے ہوتے تھے۔ آدھی بات اچھی ہے، صحیح ہے، آدھی بات غلط ہے۔ ہائکو جاپانی صنف سخن ہے لیکن اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ ہائکو کے تمام مصروں کے جملہ ارکان ہوتے ہیں 17، تو یہ صحیح ہے۔ جو ہائکو جاپانی صنف سخن ہے وہ 3 مصرے ہوتے ہیں اور 3 مصروں کے جملہ ارکان 17 ہوتے ہیں، تو ابھی آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ چوتھا دیکھ لیتے ہیں، ترائلے کا پہلا، تیسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ترائلے کا پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ کیا یاد رکھیے گا، ترائلے فرانسیسی صنف سخن ہے جس میں 8 مصرے ہوتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ترائلے فرانسیسی صنف سخن ہے جس کے اندر 8 مصرے ہوتے ہیں اور اس کا پہلا، تیسرا اور 5واں، چوتھا نہیں، 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب ہائکو جاپانی صنف سخن 3 مصرے ہوتے ہیں، جملہ ارکان 17 ہوتے ہیں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں ذکی کے کیا معنی ہیں؟ زال سے ذکی، زکات دینے والا، پاک صاف، عقل مند، خوبصورت، بتائیے۔ 17 کا جواب دیجیے۔ تو دیکھیے ذکی کے معنی ہیں عقل مند کے، عقل مند ذہین کو ذکی کہا جاتا جو زال سے ہوتا، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ذکی زا سے ہوتا ہے، زا سے، اس ذکی کے معنی ہیں زکات دینے والا، کیا؟ اس ذکی کے معنی آتے ہیں زکات دینے والے کے، سمجھ گئے؟ اور پاک صاف کے بھی معنی آتے ہیں۔ ذکی کے معنی جو زا سے ذکی ہے اس کے معنی زکات دینے والا بھی اور پاک صاف بھی ہے، اور ذکی جو زال سے ذکی ہے اس کے معنی آتے ہیں عقل مند اور ذہین ہونے کے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں غلط زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ملک، فرشتہ، علم، جھنڈا، علم خوشی، دختر، بیٹی، بتائیے۔ جو غلط زمرہ ہے، غلط، آپ لوگ پہلے سوال کو اچھے سے دیکھا کریے گا اس کے بعد جواب دیجیے۔ جو غلط زمرہ، دیکھیں ملک کے معنی فرشتہ، یہ بالکل صحیح ہے۔ علم کے معنی جھنڈا، یہ بھی بالکل درست ہے۔ علم، اس کے معنی خوشی نہیں، اس کے معنی آتے ہیں رنج و غم کے، کیا؟ رنج و غم کے معنی آتے ہیں، تو جو غلط ہے اس کے نشان آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ دختر کے معنی بیٹی کے آتے ہیں، پسر معنی لڑکا، دختر کے مطلب بیٹی، تو آپشن نمبر سی آپ کا۔ علم کے معنی آتے ہیں رنج و غم کے۔ اگلا سوال، ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 3، 4، 7، بتائیے۔ ضمیر شخصی، پہلے آپ یہ بتائیے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، کمنٹ کریے فٹافٹ، جلدی سے جلدی۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کے بعد ضمیر شخصی کی تو 3 قسمیں ہیں، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ، بی آپ کا رائٹ ہوگا۔ کیا کیا؟ متکلم، حاضر، غائب۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں، متکلم، حاضر، غائب۔ متکلم کون؟ بولنے والا، بولنے والا کو متکلم بولتے، جیسے میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں۔ غائب، آپ جو لوگ غائب ہیں اس کو کہیں گے۔ آپ لوگ حاضر ہیں، جیسے آپ لوگ حاضر ہو کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ جو سامنے ہو تو اس کو حاضر بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غائب۔ تو یہ 3 ہیں، ضمیر شخصی کی 3 قسمیں، متکلم، حاضر، غائب۔ آپ کو بتانا ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، کمنٹ کریے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں ظرف زمان کی نشاندہی کیجیے۔ صبح، مدرسہ، مسجد، درسگاہ، بتائیے۔ ظرف زمان، تو ظرف زمان جو ہے یہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، صبح، صبح، شام، دوپہر، 11 بجے، 10 بجے، یہ سب کیا؟ یہ سب ظرف زمان ہے۔ اور مدرسہ، مسجد، درسگاہ، مندر، قبرستان، یہ سب کیا؟ یہ سب ظرف مکان ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسکول، کالج، یہ سب کیا ہے؟ ظرف مکان، اور وقت جو بتائے وہ ظرف زمان ہوتا ہے، تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 7، 6، 5، 9، بتائیے۔ 21 کا، اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے اسم کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہ 5 ہوتی ہیں، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اسم کی 5 حالتیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ فاعلی حالت، فاعلی حالت، اسی طرح سے مفعولی حالت، اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ آتا ندائی حالت، چوتھے نمبر پہ آتا خبری حالت، اور 5ویں نمبر پہ آتا اضافی حالت۔ تو یہ 5 آپ کو یاد رکھنے ہیں، اسم کی 5 حالتیں ہوتے ہیں،
فاعلی، مفعولی، ندائی، خبری، اضافی، یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، کیا؟ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تضاد، تلمیح، ایہام، تشبیہ بتائیے۔ 22 نمبر کا جواب دیجیے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، ایہام ہے۔ ایہام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایہام کے لغوی معنی ہیں شک، شک یا وہم، شک یا وہم میں ڈالنا، تو ایہام کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح میں کیا ہے ایہام کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو دیکھیے، جب شاعر کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کر لے، جب شاعر اپنے کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جس کے دو معنی ہوں اور سننے والا معنی قریب کی مراد لے، لیکن خوب غور و خوض کرنے کے بعد دوسرا معنی پتہ لگے، تو شاعر کی مراد وہی دوسرے معنی، اسی کو ایہام بولتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، ایہام کے لغوی معنی آتے ہیں شک یا وہم کے، لیکن اصطلاح میں بولتے ہیں ایہام کو جب شاعر اپنے کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے کہ سامنے سننے والا شک میں پڑ جائے کہ آیا اس کے معنی یہ ہے یا یہ ہے۔ جیسے شعر دیکھ لیجئے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، مطلب رات میں مومن جو مسجد میں پھنس گیا جا کے، اب وہ رات کاٹی خدا خدا کر کے، خدا خدا کر کے یہ دو معنوں میں آتا ہے۔ پہلا معنی کیا آتا ہے؟ پہلا معنی ہے اللہ اللہ کر کے، یا رات کاٹی مطلب عبادت کر کے۔ مسجد میں پھنس گئے جا کے آپ، تو رات میں آپ نے کہا یار مسجد میں پھنسے گئے تو عبادت ہی کر لیتے ہیں، تو عبادت کر کے اللہ اللہ کر کے آپ نے کاٹ لیا۔ دوسرے معنی آتے ہیں اس میں کہ مشکل کے ساتھ رات کاٹی خدا خدا کر کے، مطلب مشکل کے ساتھ رات کاٹی، تو شاعر کی مراد وہی دوسرا معنی ہو، معنی بعید مراد ہو، یہاں پر وہی معنی بعید مراد ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ایہام کے لغوی معنی شک یا وہم کے ہیں۔ شاعر جب اپنے کلام میں کوئی ایسا لفظ ڈال دے جس کے دو معنی ہوں، سننے والا وہم میں پڑ جائے اور غور و خوض کرنے کے بعد اس کا جو معنی بعید ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اسی کو ایہام بولتے ہیں۔ تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے، زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا، اس میں بھی ایہام ہے۔ تو فرینڈز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریے، اور دیکھیے آپ لوگ جو ہے لاسٹ میں جا کے ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں کتنے حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی، ندائی، خبری، اضافی۔ تو جو میں آپ کو پی ڈی ایف دوں گا نا، اس پانچوں کو اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا ایک ایک دو لائن میں، اس کے بعد آپ کو پی ڈی ایف دوں گا۔ تو آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو میرے چینل کو جوائن کر لیجئے، سبسکرائب آپ کر رکھے ہیں تو جوائن کر لیجئے۔ 59 روپیز لگتے ہیں آپ کو جوائن کرنے میں، کتنے؟ 59۔ اگر آپ جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ جوائن کرنے کے بعد آپ جوائن نہیں کر پاتے ہیں تب بھی اس نمبر پہ آپ میرے کو واٹس ایپ کریے، 99 نمبر 728432 پہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی۔ پی ڈی ایف ملے گی جو ساری چیزیں انکلوڈڈ رہیں گی۔ جن لوگوں کو پی ڈی ایف مل رہی ہے وہ کمنٹ ضرور کریے گا کہ پی ڈی ایف کیسی ہوتی ہے۔ جو لوگ میرے جوائن ممبر ہیں اور جن کو پی ڈی ایف ملتی ہے واٹس ایپ پہ، وہ بتائیے آپ لوگ کہ پی ڈی ایف اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ دوسرے ساتھی بھی پی ڈی ایف لیں۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے سبھی دوستوں کو۔ السلام علیکم۔